کیپٹن چارلی پلم امریکی پائلٹ تھا۔ یہ 1960 کی دہائی میں ویتنام میں پوسٹ تھا۔ اس نے 74 کامیاب فضائی آپریشن کیے اور امریکی فضائیہ کا آئیکن بن گیا۔ چارلی نے 74ویں آپریشن کے بعد چھٹی اپلائی کر دی۔ چھٹی منظور ہو گئی، لیکن روانگی سے 5 دن قبل اس کے سینئر نے اسے آخری مشن پر روانہ کر دیا۔ اس کا سامان پیک تھا، الوداعی ملاقاتیں بھی ہو گئی تھیں۔ خاندان امریکہ میں اس کا انتظار کر رہا تھا اور وہ عملاً ڈیوٹی سے آف ہو چکا تھا، مگر سینئرز کے دباؤ پر اس نے 75ویں آپریشن کی حامی بھر لی۔ وہ اپنے F4 فینٹم میں بیٹھ گیا، انجن سٹارٹ تھا اور وہ جب رن وے کی طرف نکلنے لگا تھا، اس نے دور سے ایک شخص کو اپنی طرف دوڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ شخص دونوں ہاتھ ہلا کر اسے روک رہا تھا۔ چارلی کے پاس وقت کم تھا، ٹیک آف کا سگنل مل چکا تھا۔ اس نے اس شخص کے اشارے کو اگنور کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر کسی نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ وہ شخص دوڑتا ہوا اس کے قریب آیا اور انجن کی آواز کے درمیان زور زور سے بولا، سر جہاز میں پیراشوٹ نہیں ہے، میں آپ کے لیے پیراشوٹ لایا ہوں۔ چارلی پلم اس وقت تک 1000 فلائٹ کر چکا تھا اور اسے کبھی پیراشوٹ کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ جائے گا اور ماضی کی طرح 10 منٹ میں واپس آ جائے گا، لہٰذا اس نے ہاتھ سے چالوئے پرے ہٹ کا اشارہ کیا، مگر وہ افسر اصرار کرتا رہا۔ چارلی نے تنگ آ کر پیراشوٹ لوڈ کر لیا اور جہاز کو رن وے پر چڑھا دیا۔ وہ معمول کے مطابق اڑا، کمیونسٹ باغیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی اور واپس مڑ گیا، لیکن نہ جانے کسی طرف سے ایک میزائل آیا اور اس کے طیارے کے پرخچے اڑ گئے۔ تاہم وہ وقت پر پیراشوٹ کھولنے میں کامیاب ہو گیا اور جنگل میں اتر گیا۔ وہ باغیوں کا علاقہ تھا۔ چارلی جنگل میں دشمن سے بچنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن بدقسمتی سے پکڑا گیا۔ اس پر شدید ٹارچر ہوا اور اسے 8x8 کے سیل میں پھینک دیا گیا۔ وہ 6 سال کمیونسٹوں کی حراست میں رہا۔ ٹارچر، بھوک، بیماری، اذیت، بے عزتی اور 8x8 کا چھوٹا سا سیل، یہ اس کی زندگی کا مشکل ترین دور تھا۔ امریکن فوج اور اس کے خاندان نے اسے مردہ سمجھ کر دل پر پتھر رکھ لیا۔ اس کے اعزاز میں دعائیہ تقریبات تک ہو گئیں، لیکن وہ 6 برس بعد زندہ سلامت واپس آ گیا۔ کیپٹن چارلی پلم نے واپسی کے بعد 5000 امریکی بزنس مینوں، صحافیوں اور دانشوروں سے خطاب کیا۔ اس نے اپنی ساری کہانی سنائی اور آخر میں انہیں بتایا کہ میں قید میں جب مایوس ہوتا تھا تو 2 چیزیں ہر بار حوصلہ دیتی تھیں، پیراشوٹ اور تھینک یو کا ایک ادھار۔ وہ بولا، میں سوچتا تھا کہ میں اس دن پیراشوٹ کے بغیر فلائی کر رہا تھا، مگر ایک اجنبی شخص آیا اور اس نے مجھے زبردستی پیراشوٹ دے دیا۔ وہ اگر نہ آتا اور پیراشوٹ کے لیے اصرار نہ کرتا تو میں جہاز کے ساتھ جل کر مر جاتا۔ اللہ کو میری زندگی عزیز تھی، چنانچہ اس نے عین وقت پر ایک فرشتہ میری مدد کے لیے بھیج دیا۔ مجھے یہ بات قوت دیتی تھی۔ دوسرا، میں یہ سمجھتا تھا کہ مجھے زندگی میں کم از کم ایک بار پیراشوٹ دینے والے سے ضرور ملنا چاہیے اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ میں اگر اس شخص کا شکریہ ادا کیے بغیر فوت ہو گیا تو یہ ڈیفالٹ ہوگا، چنانچہ مجھے شکریہ کے اس ادھار نے بھی زندہ رکھا۔ چارلی پلم کا کہنا تھا کہ میں نے قید کے دوران خود کو چارلی پلم سے چارلی چپلن بنا لیا اور میں اپنی حرکتوں سے دوسرے قیدیوں کو خوش رکھنے لگا۔ چارلی پلم نے اس کے بعد پیراشوٹ دینے والے ٹیکنیکل آفیسر کو تلاش کرنا شروع کر دیا، مگر وہ اسے نہ ملا۔ 15 سال گزر گئے، وہ اسے تلاش کرتا رہا۔ وہ ایک دن کسی ریسٹوران میں کھانا کھا رہا تھا۔ ویٹر نے اس کا نام پوچھا اور پھر بتایا، میں ویتنام میں آپ کا کولیگ تھا، میں نے ہی آپ کی آخری فلائٹ کے وقت آپ کو پیراشوٹ دیا تھا۔ چارلی پلم کے ہاتھ سے فوک گر گیا۔ وہ اٹھا، ویٹر کو گلے لگایا اور ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا، میں تمہیں 15 سال سے تلاش کر رہا ہوں، تم نے 2 مرتبہ میری جان بچائی تھی، جہاز اڑانے سے پہلے اور دوسری مرتبہ قید کے دوران۔ میں روز یہ سوچ کر سوتا تھا کہ میں ایک دن قید سے نکلوں گا اور تمہارا شکریہ ادا کروں گا۔ تم نہ ہوتے تو میں جہاز کے ساتھ مر جاتا یا پھر قید میں خودکشی کر لیتا۔ ہم سب لوگ زندگی کی چھوٹی چھوٹی مشکلوں کے دوران وہ پیراشوٹ بھول جاتے ہیں جن کی مدد سے ہم بڑی مصیبتوں سے بچ گئے تھے۔ ہم پیراشوٹ دینے والے کو بھی فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ ہم کبھی رک کر ان کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔
بقرات نے کہا تھا کہ ہم انسانوں کو اگر شکر اور شکریہ کی قیمت کا اندازہ ہو جائے تو ہم زندگی میں تھینکفل ہونے کے علاوہ کوئی کام نہ کریں۔ مہاتما بدھ کی پوری زندگی بھی شکر کی تبلیغ میں خرچ ہو گئی۔ بدھ جب شہزادہ تھا تو اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ انسان دکھی کیوں ہوتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی اس سوال کے جواب کے لیے وقف کر دی۔ سلطنت چھوڑی، محل چھوڑا، اپنی حسین ترین بیوی یشودھرا چھوڑی، اپنا 7 دن کا بیٹا راہل چھوڑا اور جنگلوں میں مارا مارا پھرنے لگا۔ وہ اپنے وقت کے ہر جوگی، ہر پنڈت اور ہر رشی کے پاس گیا، مگر اس کو اپنے سوال کا جواب نہ ملا۔ اس نے آخر میں مجبور ہو کر گیا کہ چھوٹے سے گاؤں میں برکت کے درخت کے نیچے پناہ لے لی۔ آلتی پالتی ماری اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، تم اگر وہاں ہو تو تمہیں میرے سوال کا جواب دینا ہوگا، ورنہ میں اس درخت کے نیچے بیٹھا بیٹھا مر جاؤں گا۔ وہ دھن کا پکا تھا، چنانچہ ایک رات آسمان سے بجلی گری اور اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ قدرت نے اس کو بتایا کہ انسان کو صرف اور صرف خواہش دکھ دیتی ہے۔ خواہش بڑی ہوگی تو دکھ بڑا ہوگا، خواہش چھوٹی ہوگی تو دکھ چھوٹا ہوگا۔ یہ پیغام خوشی کے محل کی کنجی تھا۔ بدھ نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، خواہشیں چھوڑ دو، سکھ پا جاؤ گے۔ پورا بدھ مت اس نظریے پر کھڑا ہے۔ یہ لوگ 2 چادروں، لکڑی کے سلیپروں، ایک جھولے اور بھیک کے چھوٹے سے کشکول کے ساتھ پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ خواہشوں کی گٹھڑی اٹھا اٹھا کر نہیں پھرتے۔ ان کی دوسری عادت شکر ہے۔ یہ روز صبح اٹھنے کے بعد اللہ کی نعمتیں گنتے ہیں اور پھر ایک ایک نعمت کا نام لے کر رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ شکریہ کو بھی ادھار سمجھتے ہیں اور اس ادھار کو کبھی اپنے ذمہ نہیں رہنے دیتے۔ بدھوں کی مقدس کتاب میں لکھا ہے کہ نروان کے بعد مہاتما بدھ کا ایک دن اپنی ریاست کپل وستو سے گزر ہوا۔ اس کی بیوی نے سنا تو اس نے اپنے بیٹے راہل کو بدھ کے پاس بھجوا دیا، لیکن خود محل میں رہی۔ بدھ نے بیٹے سے پوچھا، تمہاری ماں کیوں نہیں آئی؟ اس نے جواب دیا، وہ کہہ رہی تھی کہ بدھ کے ذمہ میرا ایک ادھار ہے، یہ اگر واقعی کسی کا ادھار نہیں رکھتا تو یہ پھر میرا ادھار ادا کرنے کے لیے خود میرے پاس آئے گا۔ بدھ نے سنا، مسکرایا اور ننگے پاؤں محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بیوی نے پردے کے پیچھے سے پوچھا، میرے 3 سوال ہیں، مجھے ان کے جواب چاہیے۔ بدھ سنتا رہا۔ اس نے کہا کہ راجپوت عورتیں جنگوں میں بھی اپنے خامدوں کو خود تیار کر کے بھجواتی ہیں، لیکن آپ نے ایک معمولی سے جواب کی تلاش میں جانے سے پہلے مجھے بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ آپ چوری چپکے محل سے بھاگ گئے، کیوں؟ بدھ نے جواب دیا، میرا خیال تھا کہ میں نے اگر بتایا تو پھر میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکوں گا۔ یشودھرا کا دوسرا سوال تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ کائنات کو بنانے والا ہر جگہ موجود ہے، اگر وہ ہر جگہ ہے تو کیا وہ آپ کو محل میں نہیں مل سکتا تھا؟ آپ نے وہ کیوں چھوڑا؟ بدھ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے اس کے بعد پوچھا، آپ اپنے بیٹے راہل کو دنیا میں کیا دے کر جائیں گے؟ بدھ مسکرایا اور اپنا کشکول اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، یہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی، سب سے بڑی نعمت ہے۔ بدھ بخشو کہتے ہیں، آپ شکر کرتے جائیں، آپ کی نعمت اور خوشیاں بڑھتی جائیں گی، اور آپ شکریہ ادا کرتے جائیں، آپ کی خوشیوں اور نعمتوں میں رنگ، ذائقہ اور خوشبو آتی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص انسانوں کا احسان نہیں مانتا وہ اللہ کا احسان بھی تسلیم نہیں کرتا۔ آپ یقین کریں، اگر ہمارے منہ کا لعاب سوکھ جائے، کان میں میل پیدا نہ ہو یا ناک میں بال نہ اگیں تو ہم کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی یہ نعمتیں حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے ٹیسٹ برڈز یعنی ذائقہ محسوس کرنے کے سیل میں سے اگر ایک گروپ خراب ہو جائے تو ہم ساری کی دولت لے کر بھی وہ واپس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہماری ایک دن کی آکسیجن اور ایک دن کی روشنی کی قیمت 8 لاکھ روپے ہے، اور یہ ان 16 لاکھ نعمتوں میں سے صرف 2 ہیں جو اللہ نے ہمیں مفت میں دے رکھی ہیں، مگر ہم اس کے باوجود اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے آج تک ان لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا جن کے پیراشوٹس کی وجہ سے ہم زندہ بھی ہیں اور زندگی میں آگے بھی بڑھ رہے ہیں۔ آپ یاد رکھیں، انسان شکریہ سے شکر تک جاتا ہے۔ آپ جب تک شکریہ کی عادت نہیں ڈالتے، آپ شکر کی نعمت تک نہیں پہنچتے۔ چنانچہ آئیے
آج سے شکریہ ادا کرنا شروع کرتے ہیں۔ ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن کی کھال کے جوتے پہن کر ہم زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو، یا کوئی بھی طالب علم جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل علم دوستی لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔